لهم نبيهم إن آية ملكه وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم اور کہا ان کو ان کے نبی نے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا یقیناً اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ کے طور پہ مقرر کر دیا ہے۔ تو فوراً کہنے لگے ان یکون له الملک علینا، اس کو کیسی حکومت اور بادشاہت ہوگی ہمارے اوپر، یعنی وہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، حکمرانی کے، منہ اس طالوت سے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، حالانکہ اس کو مال کی وسعت نہیں دی گئی۔ قال، تو نبی نے جواب میں کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، نمبر ایک تو اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے، نمبر دو وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو زیادہ کر دیا ہے، بڑھا دیا ہے اس کو علم اور جسمانی کشادگی میں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور تیسرا یہ کہ اللہ اپنی حکومت جسے چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کشائش والے، علم والے ہیں۔ سورۃ بقرہ کا دوسرا حصہ، چوتھا باب چل رہا ہے۔ اس باب میں ترغیب الی القتال، ترغیب الی الجہاد کی وجوہات بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے لیے دو واقعات اللہ رب العالمین نے بیان کیے۔ ایک واقعہ کا حاصل یہ تھا کہ اللہ کی دین کے لیے لڑنے سے گھبراؤ نہیں اور پیچھے نہ ہٹو، اس ڈر سے کہ مر جاؤ گے، کیونکہ موت تو اللہ کے راستے کے علاوہ بھی آ جاتی ہے۔ تو موت کے ڈر سے اللہ کی دین کے غلبے کی محنت اور جد و جہد اور کوشش اور جہاد کو ترک نہ کرو۔ دوسرا واقعہ کہ اپنی قلت اور کثرت پر نظر نہ کرو کہ ہم کم ہیں اس لیے ہم نہیں لڑ سکتے، کہا نہیں، قلت اور کثرت نہیں بلکہ اللہ کی قدرت پر اور اللہ کے نصرت اور مدد پر یقین کرو۔ وہ دوسرا واقعہ چل رہا ہے، اس واقعے کے اندر یعنی اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لڑو تو صحیح، لیکن لڑنا بغیر ڈھنگ کے نہیں ہے، بغیر اصول کے نہیں ہے۔ لڑنے کے لیے اصول اور طریقہ کار ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کے لیے امیر کا انتخاب ہے، کس کی بادشاہت، کس کی امارت میں، کس کی فرمان برداری میں، کس کی فرمان روی میں، اور کس کے حکم کے تحت لڑیں گے۔ جب وہ کہے لڑو تو ہم لڑ پڑیں گے، جب وہ کہے بیٹھ جاؤ ہم بیٹھ جائیں گے، وہ کہے مذاکرات کرنے ہم مذاکرات کریں گے، وہ کہیں تو ایسا کوئی امیر ہونا چاہیے جس امیر کے بات پر لبیک کہیں اور جس امیر کے بٹھانے پہ بیٹھ جائیں اور جس امیر کے کھڑا کرنے پہ کھڑے ہو جائیں۔ تو فرمایا اس کے لیے امیر ضروری ہے۔ اب بنی اسرائیل کے اندر طریقہ کار موسیٰ علیہ السلام یہودیت کا آغاز یعنی دینی یہودیت کا آغاز موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ہے۔
بنی اسرائیل کا تسلسل یعقوب علیہ السلام سے ہے، لیکن بطور مذہب اور بطور دین کے یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہودیت باقاعدہ طور پہ مذہب اور دین قرار پائی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب تک تھے تب تک تو وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان میں سلسلہ تقسیم ہو گیا، اور لاوے ابن یعقوب کے اولاد جو تھی وہ انبیاء بننے لگ گئی، انہیں اللہ مذہبی قیادت سے نوازتے رہے، اور یہودا ابن یعقوب جو تھے ان کی اولاد میں بادشاہت اور مملکت چلی گئی۔ تو بادشاہت اور مملکت ایک طرف ہوتی تھی، حکمران اور ہوتا تھا، نبی اور ہوتا تھا۔ نبی رہنمائی کرتا تھا، شرعی رہنمائی، اور بادشاہ اس شرعی رہنمائی کے مطابق نظام کو چلاتا تھا۔ تو جب انبیاء کا زمانہ گزر گیا، جیسے کہ کل کے درس میں گزرا، اور یسع علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کے زمانے کے بعد ان میں شدید بگاڑ پیدا ہوا، تو انہوں نے نبی کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایک نیا پیغمبر جو حضرت شمیل علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے وہ مبعوث فرمائے۔ تو انہوں نے ان سے نبوت کے ساتھ ساتھ اپنی زبونحالی کو دور کرنے کے لیے اور اپنے بدحالی کو بدلنے کے لیے قتال اور جہاد کے لیے کسی امیر کی تقرر کی درخواست کی کہ ہم نے لڑنا ہے۔ اور یہ عملیق ابن اوس ابن شداد یہ عمالقہ کا سردار تھا۔ یہ عمالقہ سے ہیں۔ اسی عملیق نے ان کے اوپر تسلط کر لیا تھا اور بنی اسرائیل پر قبضہ جما لیا تھا، اور یہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو ان کے سربراہ لوگ اور بڑے لوگ انہوں نے اور اہل فکر لوگوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس طرح تو ہم دینی موسوی مٹ جائے گا اور ہم ختم ہو جائیں گے۔ اس سلسلے کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے درخواست کی پیغمبر سے کہ ہمارے لیے کسی بادشاہ کا تقرر کرے، امیر کا تقرر کرے جس کی عمارت میں ہم جہاد اور قتال کر سکیں۔ تو بادشاہ نے ان سے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ ان کے لیے کوئی آدمی بطور امیر کے مقرر فرما دیں۔ تو بیت المقدس کا ایک خاص قسم کا تیل تھا، وہ اور ایک عصا تھی، لکڑی تھی، ایک لاٹھی تھی جو لمبی لاٹھی تھی، یہ حضرت شمیل علیہ السلام کے پاس تھی، اور انہیں یہ علامت بتلائی گئی کہ ایک آدمی جب تمہارے پاس آئے گا تو یہ تیل جوش مارے گا، تو اس تیل سے تم نے ان کو دھونی دینی ہے اس آدمی کو، اور اس عصا سے اس کو ناپنا ہے۔ اگر اس کا قد اس لاٹھی کے برابر ہوا اور تیل نے جوش بھی مارا، تیل سے خوشبو بھی آنا شروع ہوئی، تو اس وقت ان کے سر پہ یہ تیل لگا کے ان کے بادشاہت کا اعلان کر دیں گے، وہ من جانب اللہ ملک اور بادشاہ ہوں گے۔ تو انہوں نے جب یہ بادشاہت کی دعا کی اللہ رب العالمین سے، اور اللہ نے یہ علامت بتلائی، تو ملک مانگا تھا۔ ملک، یہ بنی اسرائیل، یہ لوگ کہتے ہیں نا پٹھان بھی بنی اسرائیل ہیں، کیونکہ ان کے اندر بھی کیا ہوتے ہیں، ملک ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے نام بدل دیا، وہ ملک ہوتا تھا انہوں نے ملک بنا دیا۔ ملک فرشتے کو کہتے ہیں، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ تو ان کا بھی ایک ملک ہوتا ہے، اس ملک کی سرداری میں یہ زندگی گزارتے ہیں۔ بلوچستان میں سردار ہوتے ہیں، اور ہمارے ادھر ٹریبل ایریاز کے اندر کیا ہوتے ہیں، ملک ہوتے ہیں۔ تو یہ ملک اسی سے انہوں نے لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک ملک ہونا چاہیے، ملک ہونا چاہیے جس کی سرکردگی میں ہم۔ تو یہ نوجوان بڑا خوبصورت نوجوان، اونچے قد کا، سب سے زیادہ کان اطول، سب سے زیادہ طویل قد کے تھے۔ یہ حضرت شمیل علیہ السلام سے ملے، تو جیسے انہوں نے ان کے قد کو دیکھا تو اس عصا سے جب انہیں ناپا تو یہ قد کے برابر تھا، اور تیل کے اندر سے خوشبو بھی آئی، تو انہوں نے اس کے سر پہ وہ تیل لگایا،
اور یوں جا کے ان کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ لیکن مسئلہ یہ بنا کہ ایک تو یہ یا تو سقا تھے، پانی پلاتے تھے لوگوں کو، یا رنگریز تھے، رنگ ساز تھے، تو یہ دو کام کرتے، کپڑے رنگتے تھے، اور یہ ادنا قسم کے پیشے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ غریب آدمی بھی تھے، اور تیسرا مسئلہ یہ بنا کہ یہ بنیامین کے اولاد میں سے تھے۔ یوسف علیہ السلام کا بھائی بنیامین جو تھا، تو اب بادشاہ تو تھے یہودا کے نسل میں سے، وہ خاندان بادشاہوں کا خاندان تھا، یہ والا خاندان نبیوں کا خاندان تھا، لاوے کا خاندان۔ بنیامین کا خاندان نہ بادشاہوں کا تھا اور نہ کس کا تھا، نہ انبیاء کا تھا۔ تو یہاں مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اب یہ کیا ہو گیا، یہ نہ تو یہ ملکوں والا، یہ نہ ملک کا بیٹا ہے اور نہ یہ مولوی صاحب کا بیٹا ہے، پیر صاحب کا بیٹا ہے، تو نہ تو یہ پیر صاحب کا بیٹا ہے نہ یہ ملک کا بیٹا ہے، اور ملک کے اب اس کو کیسے بادشاہ مانے؟ اس پر انہوں نے کیا کر دیا، فٹ سے اعتراض کیا، ان یکون لہ الملک، یہ کیسے بادشاہ بنے گا؟ نحن احق بالملک، کیوں ہم زیادہ حقدار، کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ہم یہودا کے خاندان میں سے ہیں، اور ہمارا خاندانی سلسلہ یہ چلا رہا ہے کہ ہم بادشاہ ہم میں ہوتے ہیں۔ اب مولوی صاحب نے آگے کہہ دیا کہ مجھے ووٹ دو، تو اس کو کون ووٹ دے بھائی؟ ووٹ تو ہم ملک کو دیتے ہیں، اور وظیفہ ہم کس کو دیتے ہیں؟ پیر کو دیتے ہیں۔ تو یہ بیچ میں جو ہے نا مولوی صاحب کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ مجھے بادشاہ بناؤ، اس کو کیسے بادشاہ بنائیں؟ ان یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک، ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ زیادہ حقدار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارا خاندانی سلسلہ یہ چلا رہا ہے کہ ملک ہمارے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اب اس ملنگ کو تم جو ہے نا الیکشن میں کھڑا کر رہے ہو، تو اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو اس کو کہ ہم کیسے ووٹ دیں؟ ہم تو پیسے والے کو ووٹ دیں گے جو ہمارے کو کام بھی کرے، کوئی نقد جیب میں بھی ڈالے، تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف مولوی صاحب ہے پگڑی باندھ کے آگے کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں میں نے الیکشن لڑنا ہے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ ان یکون لہ الملک ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، ان کے پاس مالی گشائش۔ پاکستانی معاشرے کی طرح بنی اسرائیل کا معاشرہ بھی تھا کہ بھئی جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ الیکشن لڑے گا ورنہ نہیں لڑے گا، جی وہ حکومت کر سکے گا ورنہ نہیں کر سکے گا، وہ بادشاہ بنے گا ورنہ نہیں بنے گا۔ لیکن پاکستان کے اندر الحمدللہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے جو ہے نا وہ ڈال دیے ہیں، نقوش ڈال دیے ہیں کہ ملنگوں کو کھڑا کرتے ہیں اور ملنگ الیکشن جیت جاتے ہیں۔ ملنگ، بہت سارے ملنگ، غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت تھی کہ غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، اور 2 مرتبہ MNA رہ چکے تھے، 2 مرتبہ MNA رہے ہیں، اور جب ان کا انتقال ہوا تو وصیت کی کہ میرے پاس فلاں بندے کا میں 45 روپے مقروض ہوں، یہ 45 روپے اس کو دے دیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ اب یہ ان کا مزہ کسی نے نہیں چکھا، کسی کو نہیں پتہ۔ پاکستانی قوم کو اگر ان ملنگوں کا مزہ آ جائے تو یقین کریں ان کے علاوہ کسی کو سپورٹ ہی نہ کرے کسی کے ساتھ، کیونکہ جتنا بڑا مالدار ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑے جو ہے نا کیا کرتے ہیں، جھرلو پھینکتا ہے۔ جب اس کو اختیارات آتے ہیں، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں، وہ جتنا بڑا پیسے والا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا جو ہے نا بڑا نوالا کھاتا ہے۔ ہاتھ بڑا ہوگا، منہ بڑا ہوگا تو نوالا بھی بڑا کھائے گا، اور ہاتھ چھوٹا ہوگا تو اس کے ساتھ نوالا بھی چھوٹا کھاتا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے نوالے ہم نے جو ہے نا لوگوں کو نگلتے ہوئے کروڑوں میں دیکھا ہے، لیکن یہ ملنگ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ آج بھی ان کی ملنگی اور ان کی فقیری دنیا دیکھتی ہے۔ یہ راستہ ان کو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے دکھلایا تھا کہ آپ ملنگوں کی طرح کھڑے ہو جائے کریں، اللہ آپ کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے۔ اور یہ آپ کا ملنگ بھی جو ہے نا کیا ہے، بہت بڑے بڑے قوانین اور نوابوں کے مقابلے میں کھڑا ہوا، اللہ رب العالمین نے کامیاب کر دیا، جتا دیا ہے۔ تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے اندر تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال فرمایا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم اس کو کیسے جو ہے نا بادشاہ مان لیں؟ بادشاہ تو اس کو مانیں گے جس کے پاس پیسے ہوں گے۔ تو اللہ رب النبی نے کہا ان اللہ اصطفیٰ، بھائی بات یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ایک صحابی تھے، نام میرے دل سے نکل گیا، یہ فضائل اعمال میں بھی واقع ہے، ان کو مکے کا گورنر مقرر کیا۔ انہوں نے بیت المال کا یعنی
خزانے کا جو خزانچی ہے وہ ایک غلام کو بنایا، ابن ابزا اس کا نام تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی بیت المال کا نگران کس کو بنایا؟ کہا ابن ابزا کو بنایا۔ ابن ابزا کون ہے؟ کہتے غلام ہے۔ یا خدا کے بندے، یہ کیا کیا ہے؟ غلام کو تم نے وزیر بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اگر ہم کسی کو ممبر بنائیں اور اس بنیاد پہ کہ قرآن پڑھتا ہے، لوگ کہیں گے یار تمہاری مت ماری گئی ہے، لیکن یہ فیصلہ کس کا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہوں اسی ممبر بناؤ، جسے قرآن کی تلاوت آتی ہو، اور جو سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں اس کو وزیر داخلہ اور خارجہ اور جو ہے نا سارا کے سارا اس کو ہونا چاہیے۔ تو کبھی وزیر داخلہ کیا کر جاتا ہے؟ سورہ اخلاص غلط کر جاتا ہے، کبھی وزیر خارجہ سورۃ اخلاص غلط کر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک وہ مولانا طورمان صاحب بتا رہے تھے، کہتے ہیں ہم جب پیپلز پارٹی کی حکومت سے الگ ہوئے تو اگلی میٹنگ میں کہتے جب تک ہم تھے تو وزراء کی کابینہ کی میٹنگ میں تلاوت کرتا تھا، لیکن جب ہم الگ ہوئے تو کسی اور میٹنگ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے کہا کہ یہ فلاں بندہ تلاوت کر رہے ہیں، وہ کہتے یار یہ میں رسک نہیں لے سکتا، انہیں میں نہیں لے کر رہی، انہوں نے کہا کرو بھائی، کہتے یہ رسک میں نہیں لے سکتا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وہ رحمان ملک صاحب جو ہے نا وہ غلط پڑھ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یار میرا بھی جو ہے نا تماشا بنے گا، تو کہتے یار یہ رسک نہیں لے سکتا، قرآن کی تلاوت کا رسک نہیں لے سکتا۔ تو کہا ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے اس کو چنا ہے۔ استحقاق بادشاہت کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ اسے چن لے، اور جب اللہ چنتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ ان کو ہونا چاہیے۔ انبیاء کو اللہ نے بادشاہ بنایا، تمام کے تمام انبیاء کرام جو تھے وہ سیاسی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو سیاست ہی کر رہے ہیں نا، اور نبی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ حکومت قائم کر رہے ہیں، بادشاہت قائم کر رہے ہیں، حکومت قائم کر رہے ہیں اور احکامات جاری کر رہے ہیں، تو سیاست کر رہے ہیں نا، سیاست مدینہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے کیا ہے، تمام کے تمام انبیاء، ابراہیم علیہ السلام سیاسی تھے، بادشاہ سے ٹکر جب لیتے ہیں تو سیاسی ہوتا ہے نا، تو تمام کے تمام انبیاء کرام جو تھے وہ کیا تھے؟ وہ سیاسی ہوا کرتے تھے، نبوت اور سیاست علیحدہ نہیں ہوتی تھی۔ پھر اللہ نے کہا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب نبی چلے جاتے تھے، جیسے میں نے آپ کو تسلسل سے بتایا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے بعد یوشع علیہ السلام، یوشع علیہ السلام کے بعد کالب علیہ السلام، کالب علیہ السلام کے بعد حزقیل علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام کے بعد الیاس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام کے بعد یسع علیہ السلام، یہ سلسلہ شمویل علیہ السلام، یہ سارے انبیاء، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی سیاست بھی کر رہے ہیں۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وسیکون من بعدی خلفاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے، وہ والعلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء میرے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ لہذا اگر علماء انبیاء کے علم کے وارث ہیں تو علماء انبیاء کے کس کے؟ سیاست کے بھی وارث ہوتے ہیں، اس لیے یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال فرمایا ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے چنا ہے، اللہ نے نبی کی زبان سے چن لیا ہو یا اللہ نے خود چنا ہو۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو چنا ہے تمہارے اوپر۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور نبوت کے لیے دو چیزیں، بادشاہت کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک بندے کے پاس کیا ہو؟ سمجھ بوجھ ہو، علم ہو، دانائی ہو، اور دوسرا اس کے پاس کیا ہو؟ وہ جسمانی طور پہ فٹ ہو، فزیکل کوئی مسئلہ اس کو نہ ہو۔ یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اور جو فزیکل مسائل ہوں وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کے پاس پیسے بہت ہیں، کوئی بات نہیں، اس کو بادشاہ بنا دو جی، اس کے پاس کیا ہے، اگر وہ کیا ہے اس کو کوئی جو ہے نا میڈیکل والے اس کو مفلوج بھی قرار دے دیں، ہم کہتے ہیں نہیں اس کو بڑا پیسہ ہے یار، اس کو ہونا چاہیے۔ تو فرمایا فی العلم، علم ہے، اور علم سے مراد کیا ہے؟ دونوں علم ہیں، علم سیاست و علم شریعت، اور ہمیشہ علم سیاسیات علم شریعت کے تابع رہی ہے۔ اسلامی سیاست جو ہوتی ہے وہ اسلامی علوم کے تابع ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس کو علم شریعت اور علم سیاست دیا گیا ہے، دونوں علوم اس کے پاس ہیں۔ اور دوسرا جسمانی طور پہ تم میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ قوت اور طاقت والا ہے۔ جسمانی طور پہ اگر آپ بندہ کمزور ہے، سکڑا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دشمن کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتا، اعصابی طور پہ ہار جاتا ہے، اور علمی طور پہ اگر کیا ہو تو وہ کیا ہے؟ ذہنی طور پہ ہار جاتا ہے۔ تو ذہنی
اور جسمانی دونوں بالادستیاں اسے عطا کی گئی ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے چناؤ ہے، بادشاہت اللہ دیتے ہیں تو جس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں اسے دی جاتی ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ اپنے بادشاہت دیتے ہیں جس کی چاہتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے علم والے ہیں، لہذا کشادہ علم والی ذات کی کہ انتخاب کے اوپر اعتراض نہ کرو، اشکال نہ کرو کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، بلکہ کیا کرو، اس کے اللہ رب العالمین کی جانب سے من جانب اللہ مصطفیٰ ہونے کو دیکھو، اللہ نے اسے چنا ہے، لہذا اس کی نبوت کو تسلیم کر لو۔ اگلی آیت میں آئے گا کہ انہوں نے بغیر نشانی اور دلیل کے ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں، اللہ نے چنا ہو چاہے کس نے عبداللہ نے چنا ہو، ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہمارے پاس کیا ہو، کوئی واضح اس کی بادشاہت کی اور مملکت کی دلیل نہ آئے۔ تو اللہ رب العالمین نے آئندہ آیات میں اس کی دلیل کو بیان کیا ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔